یعنی فزیکلی بھی اثر انداز ہوتی. اور آپ دیکھیں کہ وہ قرآن پاک میں نہیں آتا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے. تو نظر بد ہوتی کس کی ہے؟ حاسد کی ہوتی. بری نظر کس کی ہوتی ہے؟ حاسد کی. تو جو صبح شام 3 دفعہ یہ پڑھتے رہیں ان کو حاسد کچھ نہیں کر سکتے، ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جتنا چاہیں گھورتے رہیں. اسی طرح ابن کثیر نے کہا کہ نظر بد کا اللہ کے حکم سے لگنا اور اثر انداز ہونا حق ہے. تو جب اللہ کی پناہ لیتے ہیں نا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تو آپ نے اللہ کے پناہ لے لی، شیلٹر میں آ گئے آپ. اب ہر چیز بیکار ہو رہی ہے، سب نظریں وظریں. اور اگر لگتی بھی ہے انسان کو تو کس سے؟ اللہ کے اذن سے لگتی. حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ نظر بد کی حقیقت کچھ یوں ہے کہ ایک خبیث الطبع انسان اپنی حاسدانہ نظر جس شخص پر ڈالے تو اسے نقصان پہنچے. ابن قیم کہتے ہیں کچھ کم علم لوگوں نے نظر بد کی تاثیر کو باطل قرار دیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ محض توہم پرستی ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ سب سے زیادہ جاہل اور ارواح کی صفات اور ان کی تاثیر سے ناواقف ہیں، اور ان کی عقلوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے. جبکہ تمام امتوں کے عقلاء باوجود اختلاف مذاہب کے نظر بد سے انکار نہیں کرتے. یعنی صرف اسلام میں نہیں، دیگر مذاہب میں بھی یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے. اگرچہ نظر بد کے سبب اور اس کی جہت تاثیر کے سلسلے میں ان میں اختلاف ہے. پھر کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جسموں اور روحوں میں مختلف طاقتیں اور طبیعتیں پیدا کی ہیں، اور ان میں کئی خواص اور اثر انداز ہونے والی کیفیات ودیت کی ہیں. آپ دیکھیں کہ لو چلتی ہے تو اثر نہیں ہوتا، اس کا بھی تو اثر ہوتا ہے نا، حالانکہ وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی. اور کسی عقل مند کے لیے ممکن نہیں کہ وہ جسموں میں روحوں کی تاثیر سے انکار کرے، کیونکہ یہ چیز خود دیکھی اور محسوس کی جا سکتی ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص کا چہرہ اس وقت انتہائی سرخ ہو جاتا ہے جب اس کی طرف وہ انسان دیکھتا ہے جس کا وہ احترام کرتا ہے، اور اس سے شرماتا ہو، اور اس وقت پیلا پڑ جاتا ہے جب اس کی طرف ایک ایسا آدمی دیکھتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہو.